بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے مثال حیا۔ بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی، جس کا واقعہ اوپر ذکر کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ لنگی کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ کندھا پتھر سے چھل نہ جائے۔ ویسے بھی اس زمانے میں ننگے رہنا کفار کے یہاں کوئی عیب کی بات نہیں تھی، وہ تو بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہمارا محبوب ایسی صورت میں رہے جو شریف انسانوں اور فرشتوں کو ناگوار گزرے۔ جیسے ہی آپ کا سطر کھلا، فوراً آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی، پھر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فوراً لنگی باندھ دی گئی۔ اس کے بعد سے کبھی آپ کو عریا اور بے لباس نہیں دیکھا گیا۔ حضرت زید ابن حارثہ کے اور اخلاق نبوی۔ حضرت زید ابن حارثہ قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ماں سودا قبیلہ بنو معن سے تعلق رکھتی تھی۔ سودا ایک دفعہ اپنے ننیال جا رہی تھی۔ یہ زید بھی ماں کے ساتھ تھے۔ 8 سال کی عمر تھی۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور زید کو پکڑ کر لے گئے اور عکاظ کے بازار میں جا کر بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے انہیں خریدا اور مکہ لا کر پھوپھی کی نذر کر دیا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے انہیں مانگ لیا۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی۔ ادھر زید کے والدین کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے بڑے دردناک اور المناک اشعار بھی کہے تھے۔ کچھ مدت کے بعد ان کو پتہ لگا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، تو زید کے والد حارثہ اپنے بھائی کعب کے ساتھ مال لے کر مکہ پہنچے تاکہ فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کرا لیں۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہیں۔ وہ حضرات وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ لیے بغیر اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا نہیں کہ زبردستی انہیں اپنے سے جدا کر دوں۔ دونوں نے کہا، آپ نے بالکل انصاف کی بات کی ہے۔ زید کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اختیار دیا۔ انہوں نے ایسی بات کہی جس سے وہ دونوں ششدر اور حیران رہ گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا پسند کیا اور کہا کہ آپ میرے لیے بمنزلہ ماں باپ کے ہیں، میں آپ کی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ باپ اور چچا نے زید سے کہا، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ زید نے عرض کیا، میں نے ان کے یہاں جو پیار دیکھا ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس محبت کا خوب صلہ دیا اور حجر اسود کے پاس لے جا کر اعلان فرمایا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، میں اس کا اور یہ میرا وارث۔ اسی کے بعد سے زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا، یہاں تک کہ جب آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تو پھر زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی عظمتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ کیا کوئی ایسا سپوت ہوگا جو اپنے والدین پر کسی دوسرے کو ترجیح دے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بلند اخلاق کہ زید نے آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ میرے لیے بمنزلہ ماں اور باپ کے۔ ان کے بھائی
حضرت جبلہ بعد میں فرمایا کرتے تھے میرے بھائی زید نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا تھا، اور مستقبل نے، فیوچر نے اس کو ثابت بھی کر دیا۔ ان کا لقب ہو گیا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے چہیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا انت اخونا و مولانا۔ یہ بڑے فضائل ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ قرآن میں صرف انہی کا نام وارد ہوا ہے اور کسی کا نام وارد نہیں ہوا۔ اس کے بعد عنوان ہے چچا کا تعاون۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشفق اور محسن چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹانے اور ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا۔ پھر حضرت عباس نے عقیل کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ حضرت علی اس وقت 5 سال کے بھی نہیں تھے۔ حضرت زید اور حضرت علی دونوں نے بچپن سے آپ کی آغوش تربیت میں وہ پلے بڑھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا۔ ان دونوں حضرات کے اس حسن اتفاق میں 2 اہم سبق پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی آپ کی زیر کفالت تھے۔ یہ اس صلہ رحمی کی ابتدا تھی جس کا سبق آپ نے دنیا کی قوموں کو اسلام کے ظہور کے بعد دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ارشاد ہے صل من قطعک، جو تم سے رشتہ ناتا توڑے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں احسان کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ رشتہ ناتا قطع کیا جائے جب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 2، اس گھر میں ایک غلام کو اپنے بچوں سے، سگے بچوں سے زیادہ شفقت دی جا رہی تھی۔ یہ اس رفاہ عام کی ابتدا تھی جس کا سبق اعلان نبوت کے بعد سے وفات تک آپ دیتے رہے۔ اس کے بعد عنوان ہے الصادق الامین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد ان کے کاروبار میں برکت ہوتی چلی گئی، خوشحالی بڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سخاوت بڑھتا گیا۔ آپ کی امانت اور صداقت ضرب المثل بن گئی۔ معاملات کی صفائی میں آپ کی امتیازی شان کا چرچہ عام ہونے لگا۔ اہل مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس بے دھڑک رکھوانے لگے، اور یہ سلسلہ بعد میں بھی آپ کی نبوت کی سخت مخالفت کے باوجود چلتا رہا، اور آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ امین کا لفظ بڑا وسیع اور جامع ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ویریشیس ہی کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے پروننسیشن میں مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، یعنی محمد دیانت دار بھی ہیں اور راست باز بھی، نظریں نیچی رکھنے والے بھی ہیں اور سب کی خدمت کرنے والے بھی۔ کتنے ایسے ہیں، ذرا بتائیے کتنے ایسے ہیں جن کی قسمت میں ہر وقت دیکھنے والوں کی زبان سے یہ گواہی دی گئی ہو۔ ان گنت لوگوں کا بیان ہے، یہ 1-2 نہیں بلکہ ان گنت لوگوں کا بیان ہے، ان لوگوں کا بھی جنہوں نے آپ سے معاملہ کیا اور ان کا بھی جو صرف دور سے مشاہدہ کرتے رہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، حقیقی فضل و کمال تو وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ ان میں سے چند کا بیان آگے آ رہا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔